بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں سماجی تعلقات کی اہمیت یا یہ خیال کرتے ہوئے توجہ نہیں کرتا میں یہ کمی کوتاہی اور تعلقات میں سلط مہری بعد میں ختم کر دوں گا، پھر اسی امید پر سال گزر جاتے ہیں اور عمر بیت جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوری بڑھتی جاتی ہے اور دراڑیں گہری ہوتی جاتی ہے۔ اسلام محبت، بھلائی، سچائی، اخلاص، احسان، خیر خواہی اور ہمدردی والا دین ہے۔ اسلام دشمنیوں کو محبتوں میں تبدیل کرنے والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبتوں کا انقلاب برپا کیا، جس کی وجہ سے دشمن بھائی بھائی ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو باہمی محبت ایسا یکجا کیا کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اسلام نے سماجی تعلقات کو بھرپور اہمیت دی ہے۔ سماجی تعلقات پر اجر بیان کیا ہے کہ تعلقات میں پہل کرنے کی ترغیب ملے تاکہ دل آپس میں جڑ جائے، باہمی تعلقات گہرے ہوں، ایک دوسرے کی ضروریات پوری ہو، معاشرے کے سب افراد اچھے اخلاق اور بہترین تعامل کو فطرت ثانیہ بنا دے، پھر میزان بھی نیکیوں سے بھر جائے اور درجات بھی بلند ہو جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6011۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں پنجہ ڈال کر بتلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6026۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے گا کہ وہ اس پر ظلم کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کی فکر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے اس کی مصیبت کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس سے دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی 70 پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی 70 پوشی کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ حاضر میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ نفس نفسی کا عالم ہے، اخلاص و احسان، جذبہ و قربانی، محبت و بھلائی اور ہمدردی و خیر و خواہی کے اوصاف سے خالی نظر آتے ہیں، جبکہ اخوت و محبت کا ابتدائی تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و مال کا احترام کرے۔ جان کی بھلائی اور ہمدردی، تیمارداری اور عیادت شروع ہوتی ہے جب کوئی عزیز رشتہ دار یا مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے، بھوکا ہو تو کھانا کھلایا جائے، اگر مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دیا جائے، فوت ہو جائے تو جنازہ کا اہتمام کیا جائے، کوئی کسی کام کو کرنے کی قسم کھا لے تو اس کو پورا کرنے میں اس کی مدد کی جائے، مظلوموں کی مدد کی جائے۔ جب باہمی حقوق ادا کیے جائے تو تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، جن کی بدولت مضبوط، اہلی اور گہری بنیادوں والا مسلمان معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ نمبر 1،
سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 3 جنازوں کے ساتھ جانا۔ نمبر 4 دعوت قبول کرنا۔ اور نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1240۔ یہ اسلامی حقوق مسلمان فاسق ہو یا متقی سب کو برابر حاصل ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کام کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 1 مریض کی عیادت کرنے کا۔ نمبر 2 جنازوں کے ساتھ جانے کا۔ نمبر 3 چھینکنے والے کو جواب دینے کا۔ نمبر 4 سلام کا جواب دینے کا۔ نمبر 5 دعوت قبول کرنے کا۔ نمبر 6 قسم والے کو بری کرنے کا۔ اگر کوئی مسلمان آئندہ کے لیے ایسی قسم کھائے جو تم کر سکتے ہو تو ضرور کر دو تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔ اور نمبر 7 مظلوم کی مدد کرنے کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2445۔ پہلا حق سلام کا جواب دینا۔ ایک مسلمان کا دوسرے پر اولین حق محبت اور مودت پر مبنی دعائیہ جملہ ہے جو کہ اہل جنت کا سلام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں گے جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 54۔ سلام دلوں میں محبت سرایت کرنے کا ذریعہ ہے تو کسی بھی دروازے پر اجازت لینے کا سلیقہ بھی۔ سلام زندگی کو برکت، ترقی اور فروغ دیتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ سورۃ النور آیت 61۔ دوسرا حق کھانے کی دعوت قبول کرنا۔ مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ مسلمان کی کھانے پر دعوت قبول کرے، اس کی خوشی میں شریک ہو۔ دعوتوں کے تبادلے سے باہمی الفت کو فروغ ملتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع بنتا ہے، ہو جاتے ہیں اور دوست و احباب کے مابین ناراضگیاں ختم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر مجھے بکری کے پیر کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا، اگر مجھے بکری کا پایا ہدیہ کیا جائے تو میں قبول کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5178۔ یعنی ایک غریب انسان بھی کسی معمولی چیز کی دعوت کرے تو بھی ایک مسلمان کی قدر کرتے ہوئے اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ دعوت کی قدر و قیمت دعوت پر کیے جانے والے خرچے نہیں بلکہ دعوت کا مقصود باہمی بھائی چارے اور مسلمانوں کے آپس میں رابطے سے پورا ہو جاتا ہے، جبکہ دعوتوں میں فضول خرچی یکسر قابل ستائش عمل نہیں ہے، یہ شریعت کے منافی ہے۔ فضول خرچی سے برکت مٹ جاتی ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ یقینی طور پر علم ہو جائے گا کہ مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی پر ایسے حقوق بھی ہیں جو اس کی وفات تک جاری و ساری رہتے ہیں، بلکہ وفات کے بعد بھی کچھ حقوق ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے لیے دعا کرے، یہ مسلمان کی تقریب اور اظہار شان ہے۔ دوسری جانب اس سے وفا کی منظر کشی بھی ہے، در حقیقت یہی مسلمانوں کے مابین اخوت کا تقاضا بھی ہے۔ چوتھا حق چھینک کا جواب دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کے اندر روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً چھینک آئی، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھینک پر
الحمدللہ فرمایا۔ چھینک آنا اچھی بات ہے، چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ اعمال میں چستی و نشاط سبب ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6223۔ پانچواں حق تیمارداری کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کو کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ بیماری ہفتوں اور مہینوں تک لمبی ہو جائے، بیماری کے باعث نہ آنکھیں آرام کر سکے اور نہ ہی ذہن کو سکون ملے، درد اور الگ سے کڑھاتا اور کروٹیں ہی لیتا رہے۔ مریض شخص کو ایسے مقبول دعا کی تمنا ہوتی ہے جسے قبول کر کے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا یاب فرما دے۔ مریض کو ایسی تیمارداری کی چاہت ہوتی ہے جس سے اس کی تکلیف کم ہو جائے، ایسے بول کی ضرورت ہوتی ہے جو پریشانی میں غم گسار بن جائے، ایسے احساس کی ضرورت ہوتی ہے جو بھائیوں کے قریب ہونے کی اطلاع دے۔ مریض کی عیادت کرنا ہر مسلمان کا اخلاقی فریضہ ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کے فضائل بھی بیان کیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، قیدی کو رہا کرواؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5373۔